السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ہماری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ کم سنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلاف شروع کوئی حرکت نہ ہوئی۔ خالد نجیب خان شعیب کی امی کی بے چینی دیکھ کر اس کی دادی نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹی کیوں بے چین ہو رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ امی، شعیب مغرب کی نماز پڑھنے مسجد گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا ہے، اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، سوچ رہی ہوں کہ خود مسجد تک چکر لگا آؤں۔ بیٹا ابھی 10 منٹ اور انتظار کر لو، ممکن ہے آتا ہی ہو۔ شعیب کی دادی نے اس کی امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس دوران دروازے پر بیل بجی تو وہ سمجھ گئیں کہ دروازے پر شعیب ہی ہے۔ وہ بھاگ کر گئیں، نہ جانے انہیں کیوں بے چینی ہو رہی تھی، حالانکہ وہ ہر روز مغرب اور عشاء کی نماز مسجد پڑھنے جاتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی، اتنی دیر سے کہاں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ماما مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب اور دوسرے کئی لوگ مسجد کی چھت پر ربیع الاول کا چاند دیکھنے چلے گئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ چاند دیکھ کر سب نے دعا مانگی اور پھر میں گھر کو واپس آ گیا۔ مجھے 15-20 منٹ زیادہ لگے ہیں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی تھیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دراصل میں بھی بھول گئی تھی کہ آج ربیع الاول کا چاند نکلے گا، میں بھی چھت پر جا کر ابھی چاند دیکھتی ہوں۔ نہیں ماما، اب چاند نہیں ہے، جب ہم لوگ چاند دیکھ رہے تھے تو وہ اسی وقت غروب ہو گیا تھا۔ اچھا چلو میں دعا تو کر لوں۔ دراصل ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی دوران ان کی دادی بھی ان کے پاس پہنچ گئیں، وہ ان کی ساری گفتگو سن چکی تھیں۔ دونوں خواتین وہیں قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ شعیب نے بھی رسماً ہاتھ اٹھا دیے اور آمین کہتا رہا۔ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی دادی گویا ہوئیں، بیٹا شعیب، تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 6000 سال بعد ہوئی تھی۔ اس وقت انسانوں میں اچھے اور برے کی تمیز کا احساس خاصا بہتر ہو چکا تھا، مگر پھر بھی عرب کے لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، ان کے اخلاق بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی اور درگزر کر دینے والی باتوں پر بھی لڑتے مرتے تھے۔ مثلاً ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنے جانور کے دوسرے قبیلے کے جانوروں سے پہلے پانی کیوں پلا دیا؟ اسی بات پر ایسی جنگیں ہو رہی تھیں کہ دونوں اطراف سے لوگ مر رہے تھے۔ یہ لوگ لڑکوں کی پیدائش پر تو بہت خوش ہوتے تھے، مگر کسی لڑکی کی پیدائش پر ان کے ہاں صفِ ماتم بچ جایا کرتی تھی، اور اکثر لوگ تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور اس پر انہیں کوئی خوف یا شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ یمن کے ایک بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ناپاک ارادہ کر لیا تھا، اور اپنے اس ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے ہاتھیوں کا غول لے کر
مکہ تک پہنچ گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ناپاک ارادے ننھے منھے پرندوں کے ہاتھوں خاک میں ملا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس عظیم سانحے کے چند ماہ کے بعد ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کئی ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جو عام زندگی میں رونما نہیں ہوتے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آگ کی عبادت کرنے والوں کی کئی سالوں سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ ایران کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور اس کے عظیم الشان مینارے زمین بوس ہو گئے۔ کعبہ کے اندر رکھے بت جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے وہ بھی زمین بوس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جن کا نام حضرت عبداللہ تھا اور وہ اپنے باپ حضرت عبد المطلب کے 10ویں بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبد المطلب نے اس خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو اپنا دودھ پلانے کا حکم دیا اور اس خوشی میں اسے آزادی بھی ہو گئی۔ اعلان کے بعد ابو لہب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گاؤں لے گئیں۔ اس وقت عرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں امراء کا دستور یہی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی صحت افزا مقام پر بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا کہنا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھیں تو ان کی سواری جو پہلے بہت سست رفتاری سے چل رہی تھیں سبک رفتاری سے چلنے لگیں اور اس نے ان کے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت ان کا گاؤں قحط سالی کا شکار تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے سے وہاں بھی بہار آ گئی تھی۔ ان کی بکریاں جو کہ پہلے دودھ نہیں دے رہی تھیں پھر سے بھرپور طریقے سے دودھ دینے لگیں۔ 2 سال تک وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کا اپنا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیتا رہا۔ 2 سال کے بعد جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 6 سال ہوئی ہوگی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب پر آ گئی۔ وہ بھی 2 برس بعد وفات پا گئے تو چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ اٹھا لیا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی بھی ایسی شاندار تھی کہ پورے عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور کردار کی ہر شخص ضمانت دیتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہا گیا۔ دادی جان اسی وقت جب ہر طرف لوگ شرک یعنی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شعیب نے اپنی علمیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن اور جوانی میں بھی مراسم شرک سے اجتناب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دیوی کے استان پر لے گئے۔ وہ لوگ اپنی رسومات کرتے رہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تقلید میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ رضاعت کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بنو سعد کے قبیلے میں بکریاں چرانے چلے جاتے تھے۔ رضاعت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے گھر آ گئے تو اپنے ہم عمر کزنز کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر شریک مام ہوتے تو سب کے پیٹ بھر جاتے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو تاکید کر دی تھی کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور شریک کر لیا کرو۔ حضرت ابو طالب کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بہت سنجیدہ تھے، کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی کی عیب جوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہم عمر تھے، جبکہ دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال ہی بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مل کر فن حرب سیکھا کرتے تھے، یعنی جنگی ترتیب لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تجارت کے غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ یہ تجارتی قافلہ کئی جگہوں پر پڑاؤ کرتا ہوا شام کے سرحدی شہر بصرہ میں ایک عیسائی عبادت گاہ کے سامنے پہنچا تو وہاں کے راہب بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، تم لوگ گھاٹی کے اس جانب نبودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ کے لیے جھکا نہ ہو، اور ایسا کسی نبی کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعد ازاں بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مونڈوں کو درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور اسے بوسہ دیا اور کہا کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا، کیونکہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھجوا دیا۔ دادی جان، آپ کے پاس تو بہت سی معلومات ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو عید میلاد نبی کے حوالے سے ایک لیکچر دینا چاہیے، جس میں بڑوں کے علاوہ بچے بھی شامل ہوں۔ تم نے بالکل صحیح کہا۔ شعیب کی امی بولی، آپ کے ابا آ جائیں تو ہم اس کے حوالے سے پروگرام بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عید میلاد نبی سے پہلے آنے والی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگوں گھر پر ہی رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کو دعوت کرتے ہیں۔ سب لوگ مل کر قرآن خوانی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نعتیں پڑھیں گے اور آپ کی دادی کی اچھی اچھی باتیں بھی سنیں گے۔ اس رات میں عام لوگ جو لغویات کرتے ہیں ہم اس سے ہر ممکن طریقے سے بچنے کی کوشش کریں گے۔
ماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی اپنے دوستوں اور ان کے اہل خانہ کو مدعو کروں گا، وہ آ کر میری دادی کی زبانی اچھی باتیں سنیں، لغویات سے بچیں اور آپ کا تیار کردہ مزے کا کھانا بھی کھائیں۔ ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔